بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیرے آگے ہی جھکاؤں اپنا سر پروردگار، تیرے آگے ہی جھکاؤں اپنا سر پروردگار، غیر کے در پر نہ جاؤں بھول کر پروردگار۔ تیرے آگے ہی جھکاؤں اپنا سر پروردگار، غیر کے در پر نہ جاؤں بھول کر پروردگار۔ زندگی میری بسر ہو تیرے احکامات پر، زندگی میری بسر ہو تیرے احکامات پر، آنکھ میں آنسو رہے اور دل میں ڈر پروردگار۔ زندہ رکھ اسلام پر اور موت دے ایمان پر، زندہ رکھ اسلام پر اور موت دے ایمان پر، مانگتا ہوں یہ دعا میں عمر بھر پروردگار۔ طاقت پرواز دے کر بازوؤں میں آج بھی، طاقت پرواز دے کر بازوؤں میں آج بھی، تو اگا سکتا ہے میرے بالوں پر پروردگار۔ اب خدایا ہو عطا شاعر کو بھی اذن سفر، اب خدایا ہو عطا شاعر کو بھی اذن سفر، رات دن رہنے لگی ہے چشم تر پروردگار۔ تیرے آگے ہی جھکاؤں اپنا سر پروردگار، غیر کے در پر نہ جاؤں بھول کر پروردگار۔ سامعین اکرام، السلام علیکم، السلام علیکم پاکستان۔ ماہ محرم الحرام سن 1442 ہجری اور سن 2020 عیسوی، آج کے پروگرام کا آغاز حمدیہ کلام سے کیا گیا، جس کے شاعر ہیں جناب شاعر علی شاعر صاحب۔ کلیات حمد و نعت نور سے نور تک۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہیں۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے تمام پیاروں کے طفیل آپ تمام احباب کو اور دنیا بھر کے تمام پرامن انسانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، جملہ مریضوں کو شفائے کاملہ صحت اور تندرستی عطا فرمائے، جملہ مرحومین کو غریق رحمت فرما کر اپنے جوار رحمت میں خاص اور اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ جیتا رہے پیارا پاکستان اور دنیا بھر کے تمام پرامن انسان، جیتے رہیں، سلامت رہیں، آباد رہیں، آمین الہی آمین۔ خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے۔ جناب احمد فراز صاحب بحضور
سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما گئے کہ میرے رسول کی نسبت تجھے اجالوں سے، میرے رسول کی نسبت تجھے اجالوں سے، میں تیرا ذکر کروں صبح کے حوالوں سے۔ نہ میری نعت کی محتاج ذات ہے تیری، نہ میری نعت کی محتاج ذات ہے تیری، نہ تیری مدح ہی ممکن میرے خیالوں سے۔ تو روشنی کا پیمبر ہے اور میری تاریخ، تو روشنی کا پیمبر ہے اور میری تاریخ بھری پڑی ہے شب ظلم کی مثالوں سے۔ تیرا پیام محبت تھا اور میرے یہاں، تیرا پیام محبت تھا اور میرے یہاں دل و دماغ ہیں پر نفرتوں کے جالوں سے۔ میں بے بساط سا شاعر ہوں کر کرم تیرا، میں بے بساط سا شاعر ہوں کر کرم تیرا، کہ باشرف ہوں قبا و کلاه والوں سے۔ میرے رسول کی نسبت تجھے اجالوں سے، میں تیرا ذکر کروں صبح کے حوالوں سے۔ ہدیہ ابیات بحضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کلام جناب احمد فراز صاحب۔ سامعین کرام، عہد حاضر کے ایک اور شاعر جناب وزیر حسن وزیر صاحب نے اپنے مجموعہ نعت مدحت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنے نعتیہ کلام میں تحریر فرمایا کہ جبریل کیا بتائیں گے عظمت حضور کی، جبریل کیا بتائیں گے عظمت حضور کی، عرش بری سے پوچھئے رفعت حضور کی، اور ان کے لیے تو خاص ہے رحمت حضور کی، ان کے لیے تو خاص ہے رحمت حضور کی، جن کے دلوں میں ہوگی محبت حضور کی۔ اور پھیلے نہ کیسے روشنی دونوں جہان میں، پھیلے نہ کیسے روشنی دونوں جہان میں، روشن رہے گی شمع رسالت حضور کی۔ اس کے سوا نجات کی صورت نہیں کوئی، اس کے سوا نجات کی صورت نہیں کوئی، لازم ہے ہر بشر پر اطاعت حضور کی۔ ہم تو وزیر بیٹھے ہیں رحمت کی چھاؤں میں، ہم تو وزیر بیٹھے ہیں رحمت کی چھاؤں میں، ہم پر رہی ہے خاص عنایت حضور کی۔ کرتے ہیں شب و روز نمازوں میں یہ دعا، کرتے ہیں شب و روز نمازوں میں یہ دعا، محشر میں ہو نصیب شفاعت حضور کی۔ ہم تو وزیر بیٹھے ہیں رحمت کی چھاؤں میں، ہم پر رہی ہے خاص عنایت حضور کی۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ جناب وزیر حسن وزیر صاحب، مجموعہ نعت مدحت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جناب صبا اکبر آبادی صاحب کے ایک مرثیے سے ایک
بند صبا اکبر آبادی صاحب نے تحریر فرمایا کہ زندہ ہوئی ہے دین کی عظمت حسین سے، زندہ ہوئی ہے دین کی عظمت حسین سے، محفوظ ہے یقین کی دولت حسین سے، ایمان حسین سے ہے شریعت حسین سے، ایمان حسین سے ہے شریعت حسین سے، سجدہ حسین سے ہے عبادت حسین سے، ایمان و عزم و علم و شجاعت کا قافلہ، ایمان و عزم و علم و شجاعت کا قافلہ تھا، قافلہ حسین کا جنت کا قافلہ۔ شان امام حسن و حسین، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ کیا صرف مسلمانوں کے پیارے ہیں حسین، چرخ نوے بشر کے تارے ہیں حسین، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ سامعین کرام، ریڈچ میں مقیم پاکستانی شاعر جناب محمد فہیم صاحب نے امام عالی مقام کے حضور ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہوئے تحریر فرمایا، یقین و عزم کے پیکر حسین زندہ باد، یقین و عزم کے پیکر حسین زندہ باد، خدا کے دین کے محور حسین زندہ باد، یقین و عزم کے پیکر حسین زندہ باد، خدا کے دین کے محور حسین زندہ باد، گلاب آل پیمبر حسین زندہ باد، گلاب آل پیمبر حسین زندہ باد، چراغ شہر منور حسین زندہ باد۔ شفق پر رنگ لہو کا ابھر کے آیا جب، شفق پر رنگ لہو کا ابھر کے آیا جب، لگا پکارنے منظر حسین زندہ باد، کٹا کے سر بھی تلاوت زباں پر جاری رہی، کٹا کے سر بھی تلاوت زباں پر جاری رہی، اے لم یزل کے ثناگر حسین زندہ باد۔ یزیدیوں کو مٹا کر بنا دیا عبرت، یزیدیوں کو مٹا کر بنا دیا عبرت، کربلا کے مقدر حسین زندہ باد۔ وہ عظمتوں کے امی ہیں وفا کے پیکر بھی، وہ عظمتوں کے امی ہیں وفا کے پیکر بھی،
انہی کا چرچا ہے گھر گھر حسین زندہ باد۔ مقام عشق پر پہنچے کٹا کے سر و فہیم، مقام عشق پر پہنچے کٹا کے سر و فہیم، ہیں دو جہاں کے سکندر حسین زندہ باد۔ یقین و عزم کے پیکر حسین زندہ باد، خدا کے دین کے محور حسین زندہ باد۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ جناب محمد فہیم صاحب، ریڈچ میں مقیم پاکستانی شاعر، جزاک اللہ۔ سامعین کرام، آئیے کلام شاعر بزبان شاعر سماعت فرمائیے۔ نام و نسب کی تھی ورنہ بات جناب قیصر وجدی صاحب۔ بچا کے لے آتا۔ چڑھتے ہوئے سورج کے طرفدار بہت تھے، چڑھتے ہوئے سورج کے طرفدار بہت تھے، کوفہ تیری آغوش میں غدار بہت تھے، کوفہ تیری آغوش میں غدار بہت تھے، جو سامنے تھے وہ تو فقط تم تھے، تم ہی تم، جو سامنے تھے وہ تو فقط تم تھے، تم ہی تم، ورنہ میرے دشمن پسے دیوار بہت تھے۔ بات نام و نسب کی تھی ورنہ، بات نام و نسب کی تھی ورنہ سر تو میں بھی بچا کے لے آتا۔ بات نام و نسب کی تھی ورنہ سر تو میں بھی بچا کے لے آتا۔ جنگ پانی کے واسطے کب تھی ورنہ دریا اٹھا کے لے آتا۔ چند اشعار کہ پانی کی بوند بوند پہ لکھا حسین ہے، پانی کی بوند بوند پہ لکھا حسین ہے، میں جانتا ہوں صبر کا دریا حسین ہے، پانی کی بوند بوند پہ لکھا حسین ہے، میں جانتا ہوں صبر کا دریا حسین ہے۔ شہرک سے بھی قریب خدا تھا حسین کی، شہرک سے بھی قریب خدا تھا حسین کی، دشمن سمجھ رہا تھا کہ تنہا حسین ہے، سمجھ رہا تھا کہ تنہا حسین ہے۔ اور جب بھی کہیں بلند ہوا حق کا ہے علم، جب بھی کہیں بلند ہوا حق کا ہے علم، میں نے کہا ہے یا علی میرا حسین ہے، میں نے کہا ہے یا علی میرا حسین ہے۔ اگر بات احترام و محبت کی ہے تو پھر، اگر بات احترام و محبت کی ہے تو پھر کلمہ میرا حسین ہے، کعبہ حسین ہے۔ احترام و احترام و محبت کی ہے تو پھر کلمہ میرا حسین ہے، کعبہ حسین ہے۔ میں نے لب رسول پہ دیکھا حسین کو، میں نے لب رسول پہ دیکھا حسین کو، میں نے لب فرات پہ دیکھا حسین ہے، میں نے لب رسول پہ دیکھا حسین کو، میں نے لب فرات پہ دیکھا حسین ہے، میں نے لب فرات پہ دیکھا حسین ہے۔ ویسے تو اس زمین پہ حسینی ہے ہر طرف، ویسے تو اس زمین پہ حسینی ہے ہر طرف، ویسا نہیں ہے ایک بھی جیسا حسین ہے۔ حسینی ہے ہر طرف، ویسے
زمین پہ حسینی ہے ہر طرف، ایسا نہیں ہے ایک بھی جیسا حسین ہے، ہم نے اسے بھی حر ہی لکھا ہے سلام میں، ہم نے اسے بھی حر ہی لکھا ہے سلام میں، وہ جس نے ایک بار بھی سوچا حسین ہے، ہم نے اسے بھی حر ہی لکھا ہے سلام میں، وہ جس نے ایک بار بھی سوچا حسین ہے۔ اور کوفی مزاج لوگ منافق تھے اور کیا، کوفی مزاج لوگ منافق تھے اور کیا، انجان بن رہے تھے کہ اچھا حسین ہے۔ کلام شاعر بزبان شاعر جناب قیصر وجدی آپ نے سماعت فرمایا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کی رسی مضبوطی سے تھام لو سب مل کر، اور آپس میں فرقوں میں نہ بٹ جانا۔ یوم عاشور کی صبح اور شہادت امام عالی مقام، اسی مناسبت سے عہد حاضر کے ایک اور سینئر اور معروف شاعر ہمارے اور آپ کے جانے پہچانے جناب آفتاب مستر صاحب نے بحضور امام عالی مقام اپنے سلام میں تحریر فرمایا کہ صبح دم دروازہ خاور کھلا، صبح دم دروازہ خاور کھلا، کربلا میں شام کا منظر کھلا، صبح دم دروازہ خاور کھلا، کربلا میں شام کا منظر کھلا، کربلا میں صبر کا شہپر کھلا، کربلا میں صبر کا شہپر کھلا، اختیار داور محشر کھلا، کربلا میں دین کی تسبیح کا، کربلا میں دین کی تسبیح کا دانا دانا جوہر گوہر کھلا، صاف پڑھ لیجئے یزیدی فکر خام، صاف پڑھ لیجئے یزیدی فکر خام، وہ پڑا ہے ریت پر دفتر کھلا، ہم نے دیکھا شر کا پوشیدہ نفاق، ہم نے دیکھا شر کا پوشیدہ نفاق، ذکر اہل بیت پر اکثر کھلا، واہ واہ کیا کہیے واہ حر کا نصیب، واہ واہ کیا کہیے واہ حر کا نصیب، اس طرف سے برطرف ہو کر کھلا، حق نپٹ لے گا وہاں تجھ سے یزید، حق نپٹ لے گا وہاں تجھ سے یزید، ہے ابھی ایک عرصہ محشر کھلا، خود سلامی ہو کے مضطر شاد ہے، خود سلامی ہو کے مضطر شاد ہے، مجرئی پر اپنا خود جوہر کھلا، صبح دم دروازہ خاور کھلا،
کربلا میں شام کا منظر کھلا۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ جناب آفتاب مظفر صاحب کا سلام عقیدت بحضور امام عالی مقام۔ عہد حاضر کے ایک اور شاعر جناب شجاعت علی راہی صاحب، کلام شاعر بزبان شاعر جناب شجاعت علی راہی صاحب سماعت فرمائیے۔ بس ایک نام لکھا اور قلم کو توڑ دیا، تجھے سلام لکھا اور قلم کو توڑ دیا۔ اگر جو اپنا تعارف تھا لازمی کسی دن تیرا غلام لکھا اور قلم کو توڑ دیا۔ اگر جواب میں لکھنا تھا ایک امام کا نام، تجھے امام لکھا اور قلم کو توڑ دیا۔ جو ایک لفظ میں لکھنا تھا مرثیہ، ہم کو لہو سے شام لکھا اور قلم کو توڑ دیا۔ وفا کے باب میں عباس با وفا کا نام باہتمام لکھا اور قلم کو توڑ دیا۔ کہیں جو باطل و حق کا تھا مرحلہ درپیش، حسین نام لکھا اور قلم کو توڑ دیا۔ درود آل محمد کے خانوادے پر باحترام لکھا اور قلم کو توڑ دیا۔ کلام شاعر بزبان شاعر جناب شجاعت علی راہی صاحب، عہد حاضر کے کراچی پاکستان کے شاعر جناب شبیر نازش صاحب نے تحریر فرمایا کہ بہار گریا کے جھونکے گلے جو ملنے لگے، بہار گریا کے جھونکے گلے جو ملنے لگے، گلے سفید سرے شاخ چشم کھلنے لگے، اور ہوائے صبر چلی اور یوں چلی سرے دشت، ہوائے صبر چلی اور یوں چلی سرے دشت، جڑوں سمیت رونق کے پیڑ ہلنے لگے۔ سبحان اللہ جناب شبیر نازش صاحب، جزاک اللہ۔ اور پڑوسی شاعر جو اب ہم میں موجود نہیں، جناب دیواکر راہی رام پوری صاحب فرما گئے، جاؤ زاہد کسی مظلوم کے آنسو پوچھو، جاؤ زاہد کسی مظلوم کے آنسو پوچھو، پھر کہیں جا کے یہ سمجھو گے عبادت کیا ہے۔ جناب دیواکر راہی صاحب مزید فرما گئے کہ وقار خون شہیدان کربلا کی قسم، وقار خون شہیدان کربلا کی قسم، یزید مورچہ جیتا ہے جنگ ہارا ہے۔ سامعین کرام، آج کا پروگرام کوئی باقاعدہ پروگرام نہیں، بلکہ آج 10 محرم الحرام اور 30 اگست سن 2020 ہم اپنے فرائض منصبی کے سلسلے میں 10 محرم الحرام کی ڈیوٹی پر صبح سے شام تک مصروف رہے۔ کراچی
شہر کی مجلس اور جلوس کے سلسلے میں ڈیوٹی رہی۔ شام جب جلوس قریب اختتام پذیر ہونے کو تھا، ہم اپنی ڈیوٹی کی ادائیگی کے بعد اب آپ سے مخاطب ہیں، اور آج کے پروگرام میں بس اتنا ہی۔ زندگی بخیر، آئندہ پروگرام میں آپ سے ملاقات رہے گی۔ چلتے چلتے جناب غلام محمد قاصر صاحب کا یہ کلام تحت میں آپ کی سماعتوں کی نظر۔ جناب غلام محمد قاصر صاحب نے تحریر فرمایا تضاد کے عنوان سے۔ تضاد کو ذہن میں رکھیے گا۔ یزید نقشہ جور و جفا بناتا ہے، حسین اس میں خط کربلا بناتا ہے۔ یزید موسم عصیاں کا لا علاج مرض، یزید موسم عصیاں کا لا علاج مرض، حسین خاک سے خاک شفا بناتا ہے۔ یزید کاخ کثافت کی ڈولتی بنیاد، یزید کاخ کثافت کی ڈولتی بنیاد، حسین حسن کی حیرت سرا بناتا ہے۔ یزید لکھتا ہے تاریکیوں کو خط دن بھر، یزید لکھتا ہے تاریکیوں کو خط دن بھر، حسین شام سے پہلے دیا بناتا ہے۔ یزید تیز ہواؤں سے جوڑ توڑ میں گم، یزید تیز ہواؤں سے جوڑ توڑ میں گم، حسین سر پبہن کے ردا بناتا ہے۔ اور یزید آج بھی بنتے ہیں لوگ کوشش سے، یزید آج بھی بنتے ہیں لوگ کوشش سے، حسین خود نہیں بنتا خدا بناتا ہے، حسین خود نہیں بنتا خدا بناتا ہے۔ سامعین اکرام، جناب غلام محمد قاصر صاحب کے اس کلام کے بعد ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ زندگی بخیر، آئندہ پروگرام میں آپ سے گفتگو رہے گی۔ اپنا خیال رکھیے، سب کا خیال رکھیے۔ لاکھوں کروڑوں بے شمار درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پیاری آل پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ فی امان اللہ۔ پاکستان زندہ باد۔ ان تمام خواتین و حضرات کی توجہ کے لیے جو لاپرواہی اور تیز رفتاری سے گاڑیاں چلاتے ہیں، پاکستان میں سن 1947 سے لے کے اب تک تقریباً 1,50,000 جانیں ٹریفک حادثات میں ضائع ہوئیں۔ ہمارے چند اثاثے جن کو ہم نے ماضی قریب میں ٹریفک حادثات میں کھو دیا۔ بچھڑوں کو کیسے ملاؤ گے ان چلتے پہیوں کے نیچے، دیکھو تو خون کے ہے چھینٹے
کیا تم کو یہ احساس نہیں، یا سوچ تمہارے پاس نہیں؟